ایک مقدمہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کی سب سے بڑی جو جماعت ہے, سب سے بڑی سیاسی جماعت, پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر جو ہے, جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہوئی ہے اس وقت, وہ ایک پاکستان کے لیے بہت خطرہ ہے. اور اس کے دو طریقے سے حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک یہ فورن فنڈنگ, اور میں اس پہ آتا ہوں کہ یہ فورن فنڈنگ کا تو لفظ خود الیکشن کمیشن نے استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا, وہاں پر بات کیسے پہنچی وہ دوبارہ بھی اس کی بات کرتے ہیں. اور دوسرا ایک جھوٹا بیانیہ بنا کر کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور پاکستان کی فوج کے درمیان خلیج پیدا کی جائے. یہ انشاءاللہ تعالی بری طریقے سے ناکام ہوں گے, لیکن یہ اتنی خطرناک کوشش ہے ایک جھوٹا بیانیہ بنا کے ایک 50 فالوورز کے اکاؤنٹ کے لڑکے کے ٹویٹ کو, جو کہ غلط ٹویٹ تھی, وہ بالکل اس نے جو لکھا تھا وہ غلط لکھا تھا اور اس کی مذمت کرنی چاہیے, لیکن اس کو بجائے کہ وہاں پر دبایا جائے, لاکھوں فالوورز کے اور کن کن کے اکاؤنٹس یہ سب سامنے آئیں گی. یہ ابھی جب تحقیقات ہوں گی یہ سب سامنے آئیں گی کہ کس نے اس کو اتنی بڑی سازش بنا دیا. لیکن اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آپ پچھلے 10 سال کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں, فضل الرحمان کے بیان دیکھ لیں, خواجہ آصف کے بیان دیکھ لیں, نواز شریف کے بیان دیکھ لیں, مریم نواز کے بیان دیکھ لیں, اور لوگ لمبی فہرست ہے کہ وہ کہتے کیا رہے ہیں. آصف زرداری کے بیان دیکھ لیں, اس فوج کے بارے میں وہ کہتے کیا رہے ہیں. تو کس کی سوچ فوج مخالف سوچ ہے وہ پاکستان کے ریکارڈ کے اندر موجود ہے, اور سوشل میڈیا میں آج کل چھپتا کوئی نہیں ہے. ابھی آپ جا کے دیکھ لیں پچھلے 24 گھنٹے کا سوشل میڈیا, وہ تمام تقاریر جو انہوں نے فوج کے خلاف کی ہیں وہ سب آپ کو وہاں پر مل جائیں گی. لیکن اب آتے ہیں جی اس کیس کے اوپر. کیا اس رپورٹ کے اندر غلطیاں کیا ہیں؟ 4 بنیادی ایریاز ہیں جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا خرابی ہے اس رپورٹ کے اندر. پہلی, حقائق جو ہیں وہ جھوٹے ہیں, جو حقائق پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہی جھوٹے ہیں. دوسری, قانون کی غلط تشریح کی گئی ہے, پاکستان کے بھی قانون کی اور باہر کے ممالک کے قانون کی بھی غلط تشریح کی گئی ہے. تیسرا, جو اختیار ہے ہی نہیں قانون کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس, اس اختیار کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور آخری چیز جو ہے واضح جانبداری اس رپورٹ کے اندر نظر آتی ہے. اور ان چاروں چیز کی میں آپ کو مثالیں دے دے کے بتاؤں گا, یہ ایک عمومی طور پر میں بات نہیں کر رہا. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ غلط حقائق جو گھڑنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں پہلی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ 2 فنڈ ریزنگ کے ایونٹ کیے گئے, ایک آکسفورڈ شائر انگلینڈ کے اندر ہوا اور ایک امارات کے اندر ہوا, یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے اندر ہوا, UAE کے اندر. اور اس کے اندر پیسہ ریز کیا گیا, پاکستانی تمام ڈونرز ہیں, لسٹ ان کی موجود ہے. اور اس پیسے کو انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بغیر کوئی دستاویز دیے ہوئے, بغیر اس کی کوئی وجہ بتائے یہ کہہ دیا کہ سارا عارف نقوی کا ذاتی پیسہ تھا جو یہاں پر آیا ہے. تو ایک تو بہت بڑا جھوٹ جو اس کے اندر بولا گیا, جو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ جو سچائی ہے اس کے مخالف ہے, اور وہ سچائی جو ڈاکیومنٹڈ ہے اس کے مخالف ہے, یہ چیز سامنے آتی ہے. دوسرا, انہوں نے ایک فہرست شائع کر دی, اس کے رپورٹ کے اندر شامل کر دی 21 جو ہیں غیر ملکی افراد اور کمپنیوں کے انہوں نے نام بتا دیے. اس میں سے بینش فریدی, مراد انصاری, آفتاب کامیانہ, امین مرچنٹ, علی پتافی, یہ سارے جو ہیں ان کی ایفیڈیوٹس آ رہے ہیں, ان کے ویڈیو پیغام آ رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں جی میں ہوں پاکستانی ہوں, میں نے پیسہ دیا ہے. اسی طریقے سے ایک بیرونی کمپنی, انہوں نے کہا جی برسٹل انجینئرنگ, وہ ماجد بشیر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرا پیسہ ہے, میں نے پیسہ یہاں سے دیا ہے. اور پھر ایک وہ صرف رپورٹ میں نہیں لکھا, اس کے بعد وہ صحافیوں نے ٹویٹیں کرنی شروع کر دی کہ ایک بھارتی نیشنل جو ہے اس نے پیسہ دیا, رومیتا شیٹی نے. وہ بھارتی نیشنل ہی نہیں ہے, وہ امریکن نیشنل ہے, پاکستانی سے بیاہ ہوا ہے, اس کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے, وہ پاکستانی جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ یہ پیسہ میں نے دیا تھا تحریک انصاف کو. تو یہ تمام جو وہاں پر لسٹ دی گئی اس کی بالکل بنیادی اڑا کے رکھ دی ان لوگوں نے. سامنے آ کے واضح طور پہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جھوٹے الزام لگائے ہیں اور غلط حقائق استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. پھر
یہ پھینٹی گئی کہانی اور اس کے اندر انہوں نے اٹھا کے لکھ دیا جی عمران خان جو ہے انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیا اور بیان حلفی وہ غلط ہے، اور ٹی وی پہ طوفان مچا ہوا ہے کہ بیان حلفی جو ہے وہ غلط ہو گیا. اور یہ میں پہلے بھی پریس کانفرنس میں دکھا چکا ہوں، وہ بیان حلفی ہے ہی نہیں، وہ سرٹیفکیٹ ہے. اب عوام جو ہے وہ سمجھنا چاہے گی کہ اچھا بھائی یہ تو نام کا صرف فرق ہوا، بیان حلفی اور سرٹیفکیٹ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بیان حلفی دیا جاتا ہے جو آپ کے اپنے متعلق کوئی حقائق ہو. تو جب میں یا شفقت محمود الیکشن لڑنے کے لیے جاتے ہیں یا ڈاکٹر یاسمین راشد جاتی ہیں تو ہم ایک گوشوارے جمع کراتے ہیں اس کے اندر، اور اس گوشوارے کے اندر اپنے اثاثے بتاتے ہیں کہ ہمارے اثاثے کیا ہیں. وہ ہمارے اپنے اثاثے ہوتے ہیں، تو ہم بیان حلفی دیتے ہیں کہ میں حاضر ناظر جان کے اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اس کے علاوہ اور کوئی اثاثے نہیں ہے. اس لیے اگر وہ غلط ثابت ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر آپ اسمبلی کے ممبر نہیں رہ سکتے. سرٹیفکیٹ وہ ہوتا ہے جہاں حقائق آپ کے اپنے بارے میں نہ ہو، کسی اور تنظیم کے یا کسی اور کے بارے میں ہو، اور آپ کے سامنے کچھ شواہد لا کے شواہد کی بنیاد پہ آپ یہ سرٹیفائی صرف کر رہے میں ہو کہ ہاں یہ شواہد میرے سامنے رکھے گئے. وہاں پہ کہیں پہ بھی یہ لکھا نہیں جاتا کہ یہ سچ ہے. اور آپ الفاظ اٹھا کے دیکھ لیں اس سرٹیفکیٹ کے، اس سرٹیفکیٹ کو جس کو عمران خان صاحب نے سائن کیا ہوا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، یعنی جو میرے پاس معلومات ہیں ان کے مطابق. یہ